اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ یہ کراچی میں اور سندھ میں گیس کا بحران بہت شدید ہو گیا ہے، شاید ملک میں بھی بہت ہو گیا ہے۔ اب دو باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں، میاں زاہد صاحب اگر لائن پہ ہوں تو ان سے جی آ جائیں گے ابھی ٹیلی فون ابھی ان سے ہم نے یہ ایک تو یہ کہ گیس کے بحران کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ بہت شدید ہیں۔ گھر میں بھی چولہے نہیں جل رہے ہیں، اور ہم اس کا آلٹرنیٹ جو پہلے لکڑیاں تھیں وہ اب نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پھر پہلے دوسری جو گیس کے سلنڈر ہوتے تھے وہ موجود نہیں ہیں، تو لوگوں کو اپنے آلٹرنیٹ بندوبست کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی وقت نہیں مل رہا ہے میرے خیال میں۔ اور اسلام آباد اور لاہور وغیرہ میں لوگ باغ جو گیس کی وجہ سے جو ہیٹر چلاتے تھے وہ بھی اب ممکن نہیں رہا ہے، تو اب بڑا مشکلات ہوں گی۔ یہ سال جو ہے سردیوں کا سال جو ہے، اس سال کی جو سردیاں ہیں وہ بہت شدید ہوں گی اور اس میں بہت نقصانات ہوں گے۔ جی میرے صاحب میاں زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ میاں زاہد صاحب السلام علیکم۔ صاحب یہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں۔ اب بحث یہ ہے کہ گیس کی کا جو شدید بحران آیا ہے، اس کی وجہ سے خود کراچی میں اور ڈیفینس میں بھی اب یعنی حد تو یہ کہ کوئی یہاں بل پیمنٹ پوری ہوتی ہے، کوئی ہیر پھیر نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی یہاں بھی بجلی یعنی گیس نہیں مل رہی ہے۔ تو اب ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گیس ختم ہو گئی ہے اور گیس کا مسئلہ رہے گا۔ دوسرا بات یہ ہے کہ شبر زیدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے اور اس کو مان لینا چاہیے۔ جی اس میں دونوں باتوں پہ آپ گفتگو فرما دیجیے۔ جی بہت شکریہ جناب۔ جہاں تک گیس کا تعلق ہے تو گیس تو سارا مس مینجمنٹ ہے۔ گورنمنٹ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ 9% ہماری گیس ڈپلیٹ ہو رہی ہے جو پاکستانی انڈیجنس گیس ہے، تو اس کے لیے بھی انہیں گیس امپورٹ کرنی چاہیے۔ پلس یہ کہ ہمیں جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ 14 ویسلز کی ہے، تو 14 کی بجائے انہوں نے 12 ویسلز کا سودا کیا اور 12 میں سے بھی صرف 10 آ پائے۔ تو یہ ساری مس مینجمنٹ ہے، وقت کے اوپر انہوں نے ڈیسیژن نہیں لیے، اور جبکہ ان کو پتا تھا کہ اس سال سردی بھی پہلے سے زیادہ ہوگی، کنزمپشن پہلے سے بڑھے گی، ڈومیسٹک بھی اور انڈسٹریل بھی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام کی تمام انڈسٹری بند پڑی ہے اور گھروں میں گیس نہیں آ رہی، ایون چائے پکانے کے لیے بھی گیس نہیں آ رہی۔ تو پھر یہ سارے تو مسئلہ غلط یہ دیکھیے فیصلے نا ہیں۔ آپ، جی پھر اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کو تو اب اس قابل نہیں ہے کہ حکومت کر سکے، یہ تو بیکار کی حکومت ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگ وقت پہ فیصلے نہیں کر رہے، گورننس کے سارے ایشوز ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اور اسٹیٹسٹکس مطلب ہے کہ ساری ان جنہوں کے نے بھی پاس حمایت اویلیبل کی ان ہوتی کی، ہیں۔ اب وہ افسوس کر رہے ہوں گے میرے خیال میں۔ جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے بالکل پیرالائزڈ ہے اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا جی، اب یہ جو بات جو شبر زیدی نے کہی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، یہ صحیح ہے؟ دیکھیں شبر زیدی صاحب جو ٹیکنیکلی بات کر رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے۔ اب ایک ہم نیوکلیر پاور ہیں اور نیوکلیر پاور ہونے کے ناطے جو دیکھا ہم نے سوویت روس کا جو حشر ہم نے دیکھا، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی اکانومی صحیح نہ ہو اور اس کے باوجود آپ نیوکلیر پاور بھی ہوں تو نیوکلیر پاور بھی کچھ نہیں کرتی۔ نہیں تو وہ یہ انہوں الگ نے دیکھو بھائی جان، وہ بات زاہد صاحب کیونکہ اس کا وہ ایک اور مسئلہ تھا، اس کے سوویت یونین کا مسئلہ ایک اور تھا، کیونکہ ہمارا جو ایک پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو دریائے امو کا جو علاقہ ہے، جو جیسا ازبیکستان جو مغلوں کا علاقہ ہے، جی جی وہاں سے ہم ایک نئی تحریک شروع کرنے والے تھے روس کے خلاف۔ جی جی تو اس نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ، اور یہ بات مجھے 2005 میں ایک روسی جو کے جی بی کے جو ایجنٹ تھے، کوئی 42 کے قریب کے جی بی ایجنٹ آئے تھے انڈیا میں، وہاں جو چندی گڑھ ہے وہاں پر ایک بڑی جی جی کانفرنس ہوئی جس کا وزیر اعظم بھارت نے اس کا افتتاح کیا تھا، انوگریشن کیا تھا۔ میں جی تھا، جنرل طلعت مسعود تھے، اور نجم الدین شیخ صاحب ہمارے جو سیکرٹری خارجہ رہے وہ تھے۔ تو ہم 3 آدمی تھے، لیکن ہم تینوں کے تینوں سویلین تھے، باقی سب لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی سیکرٹ ایجنسی کے آدمی تھے، وہاں پر جتنے بھی ملکوں سے آئے تھے، تمام دنیا کی کانفرنس تھی، فن لینڈ سے لے کر سی آئی اے اور کے جی بی، موساد، سب کے ہیڈ وہاں موجود تھے۔ اور پھر ہم نے پوچھا آپس میں کہ بھائی ہمیں کیوں بلایا، تو انہوں نے کہا صاحب ہمیں بتانے کے لیے بلایا۔ تو اب اس میں یہ بات تھی کہ اس میں ایک خاتون نے ایک پیپر پڑھا اور یہ کہا کہ صاحب یہ پلان تھا کہ دریائے امو سے ہم یہاں تحریک چلائیں گے، تو پھر وہ ملک اس لیے ٹوٹا، اس وجہ سے نہیں ٹوٹا کہ صرف اکنامک کی وجہ سے، بلکہ اس کا پلان یہ تھا، انہوں نے کہا کہ روس نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے آپ کو روس تک محدود کر کے اپنے آپ کو مضبوط کریں اور پھر بعد میں آگے بڑھیں۔
تو جو بات جو ہے جو نیوکلیر کی بات جو ہے وہ یوں نہیں ہے، یوں ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور پاکستان کا منصوبہ تھا وہ، اور سپورٹڈ بائی CIA. جی 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 دیکھیں، بات یہ ہے کہ مختلف پرسپیکٹو ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، لیکن اصل بات یہی ہوتی ہے کہ جب کسی ملک کی اکانومی اسٹرانگ نہ ہو اور وہ سروائیو نہ کر سکے، سسٹین نہ کر سکے، کبھی آپ کے پاس گیس نہیں اور کبھی آپ کے پاس بجلی نہیں اور کبھی آپ کے پاس پیٹرول نہیں اور کبھی گندم نہیں، کبھی چینی نہیں، یہ ہم گزشتہ 3 سال سے دیکھ رہے ہیں نا، چینی میں، گندم میں، اور ہم بھائی، نے تو آپ نے پیٹرولیم کہا میں۔ نا اس کو بہترین جواب آپ نے دیا کہ مس مینجمنٹ ہے تو حکومت کو ہٹا دو، دوسرے لے آ جائے، بس ٹھیک ہو جائے گا. تو اب بات یہ ہے نا کہ دیکھیں، اب اس وقت آپ تو سعودی عرب کی دیکھ لیں، جو انہوں نے جس طریقے سے آپ کے ساتھ شرائط لگائی ہیں، جو IMF جو شرائط لگا رہا ہے، جو صورتحال ہماری بن رہی ہے، تو ہم کہاں اپنے آپ کو وائبل کنٹری کے طور پہ شو کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اکڑ کے آدمی نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے پاس وہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ کبھی بھی سعودی عرب جو ہے، ہم سمجھتے تھے کہ وہ ایک برادر ملک ہے، اصل میں سعودی عرب کی بات کریں تو انہوں نے، آپ دیکھیے 20 ماہ ہو گئے ہیں، کنگ جو سلمان ہے اس کی اپیئرنس صرف ایک دفعہ ہوئی ہے، اس نے ایک قسم کا اسے معزول کر دیا ہے، اور محمد بن سلمان وہاں بیٹھا، اور یہ اپنی دراصل وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی جو آئے تھے سلطنت عثمانیہ کو تباہ کر کے آئے تھے، اور اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ صاحب آپ اسرائیل کے ساتھ میں چلیں، اور ان کو یہ پرابلم ہو گیا ہے، اس میں غلطی ترکی سے یہ ہوئی ہے کہ 1923 سے پہلے، 1923 میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ 2023 میں ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے وہ ایکٹیو ہو گیا. تو اب یہ سارے جو عرب ممالک ان کو فکر لگ گئی ہے کیونکہ دیور پارٹ آف دی عثمان امپائر، تو وہ اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں اور ان کے حکم پہ چل رہے ہیں. تو یہ مسئلہ وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن اب کیا کریں؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں مرزا صاحب، ہم اپنے کنٹری کو دیکھیں نا، ہاں جی. کہ ہمیں اگر $3 ارب بھی لینا ہو کسی سے، ہاں، اور اس کے لیے اس قسم کی ذلت آمیز شرائط ہمارے ساتھ ہوں، وہ آپ جبکہ آپ میری گزارش سن لینا، سنا ہے نا، آپ جبکہ ایک طرف ہم نیوکلیر کنٹری ہیں، ٹھیک ہے، دوسری طرف ہم زرعی ملک ہیں، تیسری طرف ہم انڈسٹریل ملک بھی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں، اور یہ کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج بھی ہے، تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود، رکھنے کے باوجود، یہ ساری چیزیں چونکہ ڈس انٹیگریٹڈ ہیں اور ان میں ہمیں کوئی ہم مربوط حکمت عملی نہیں ہے ہمارے پاس، اس وجہ سے کبھی آٹا، کبھی چینی، کبھی پیٹرولیم، کبھی کچھ کبھی گیس، تو یہ مسائل جو ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو ہم نے کوئی اہلیت کا مظاہرہ نہیں کیا نا، ٹھیک ہے، یہ ہے معاملہ. اتفاق. اچھا، اب یہ بتائیے کہ گیس کی برآمدات کی وجہ سے، گیس کے بحران کی وجہ سے جو برآمدات میں کمی آئی ہے وہ کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس سال تقریباً کو $30 ارب کا ہمارا گیس کا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے. اب جو صورتحال ہے اس میں نہ ہمارے پاس گیس ہے، نہ ہمارے پاس بجلی ہے. بجلی ہمارے پاس سرپلس ہونے کے باوجود انڈسٹری کو بجلی دستیاب نہیں ہے. اب اس صورتحال میں ایکسپورٹ کا کیا ہوگا، اللہ ہی حافظ ہے. پھر یہ کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ کتنا آپ کا بزنس جو خیال ہے ہے؟ 20% وہ گریں گے، مسلسل بڑھتی جا رہی 30% ہے. گریں گے، کتنا پرسنٹ گریں گے؟ ابھی دیکھیں، فیبرری تک تو انہوں نے گیس بند کی ہوئی ہے. اب فیبرری تک اگر گیس بند ہے تو اس کا 20-30% تو ظاہر ہے کہ ہماری ایکسپورٹ پہ اثر پڑے گا، اچھا، پڑ ڈیفینیٹلی جائے گا. پڑے گا. جی ہاں. اچھا جی، اگر بے ہم روزگاری یہ ہے، دیوالیہ مہنگائی ہو ہے. گئے ہیں تو جی، پھر ہمارے پاس کیا الٹرنیٹ کیا ہے؟ ہمارے پاس آلٹرنیٹ تو یہ ہے کہ اپنے ریسورسز کو ہم پول کریں، جمع کریں اور اس کو صحیح طریقے سے یوز کریں. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، پرووائڈیڈ کہ ہم اپنی چیزوں کو صحیح استعمال تو کریں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا، ہمارے پاس کیپیسٹی موجود تھی، ہم نے کیوں نہیں 14 ویسل منگائے؟ ہاں، بتائیے. اب بتائیے، تو مطلب یہ کہ اگر کوئی خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو اور کرنا ہی چاہے خودکشی اور جا کے حبیب بینک پلازا سے چھلانگ مارنا چاہے تو اس کو کون روکے؟ یہ بات صحیح ہے. یا تو یہ حکومت ابھی پلازہ سے چھلانگ لگانا چاہتی ہے. یہی صورتحال نظر آ رہی ہے، ہر چیز میں مس مینجمنٹ ہے، آپ دیکھ لیں. اچھا جی، آپ بتائیے یہ کہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یعنی تبدیلی جو یہ کا نعرہ لے کے آئے تھے تو ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے بنیادی طور پر. تو اب بات یہ ہے کہ اب یہ تو صورتحال، اب یہ تو پبلک کو دیکھنی ہے نا کہ پبلک کیا چاہتی ہے اور کس طرح سے ہوگا اور کس طرح مینیج کریں گے. اب کیونکہ یہ بات سنا یہ ہے کہ ہم نے سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ میں کوئی معاہدات ہوئے ہیں ان کے خفیہ. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن اب وہ بھی کون سی پھر اچھا کام تو نہیں ہوگا. اب بات یہ ہے نا کہ جب تک آپ پبلک اپنی ول سے لوگوں کو الیکٹ نہیں کرے گی، اس وقت تک تو پھر ہم ادھر سے ادھر اگر ٹوپیاں پھراتے رہیں گے تو جی پھر ہاں، یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ ٹھیک جب بات تک ہے. ہم ایک دفعہ پبلک کے اوپر صحیح سے ٹرسٹ نہیں کریں اور ان کے ہاتھ میں نہیں نہیں تو دیتے. وہ بھی دیکھیں نا، دونوں پارٹیاں ٹھگ ٹولا ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیجیے پیپل پارٹی کیا کر رہی ہے. وہ جو معاہدہ 1933 کا معاہدہ، جو کراچی کا جو آپ کا یہ بلدیاتی نظام ہے 1933 کا بنایا ہوا ہے برٹش کا،
جی اور وہ برطانیہ کی طرز پر ہے، اس کو بھی انہوں نے تبدیل کر کے اس کو بالکل یعنی اپنا یعنی جو اپنے من پسند طریقے سے اس کو منتبر کرنا کر کے چاہ رہے تمام ہیں. اختیارات جو ہے اصل میں دنیا میں جمہوریت جب بنی تھی، جمہوریت جو پولیٹی کو کہتے ہیں نا، یعنی پولیٹی ایک شہر تھا یونان میں، اس میں سے جمہوریت شروع ہوئی اور اس کے شہریوں نے کہا کہ صاحب ہم لوگ ہمارے منتخب نمائندے ہوں گے. تو سب سے نیچے درجے کی یعنی جو اصل جمہوریت ہوتی ہے وہ یعنی بلدیہ کی ضرورت میں ہوتی ہے. اس کے بعد سارے لنڈن میں سارے اختیارات جو ہیں، نوکریاں ہیں، صحت ہے، ایون اگر آپ کا بچہ پڑھنے کو نہیں جاتا ہے تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھنے نہیں جا رہا، آپ کو پڑھانا ہوگا. تو سارے اسکول ان کے انڈر میں ہیں، ساری صحت ان کے انڈر میں ہے، ساری ملازمتیں ان کے انڈر میں ہیں، اور ان کے پاس یہ ساری سندھ حکومت اپنے پاس لینا چاہتی ہے. اور جبکہ آپ نے کوٹا سسٹم لگا کے سارے جو ہے کم تر درجے کے لوگوں کو لا کے بٹھایا ہے. جی ہاں، جب تک ہم لوکل باڈیز کا سسٹم نہیں لائیں گے اور لوکل گورنمنٹ کو ہم فعال اور امپاورڈ نہیں کریں گے تو اس وقت ظاہر ہے کہ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل نہیں ہوں گے. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ نہ تو ہم انہیں پاورز دے رہے ہیں، نہ ہم انہیں فائنانس دے رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ایک لولا لنگڑا اگر بلدیاتی نظام ہم لے بھی آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو ڈلیور نہیں کر سکتا. تو یہ اپنی جگہ ایک المیہ ہے. اب بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ ہی پورے کا پورا خراب ہے. تو اچھا، لیکن آپ دوسری بات دیکھیں تو اب دیکھیں نا، اب ایم کیو ایم کو ہم نے سارے جو پارٹیاں ہیں ان کو ہم نے آزما لیا ہے اور وہ لوگ بھی جو ہے وہ بہت غلط ثابت ہوئے. اور اس کے بعد میں اب پھر اگر یہ ایک جب سے نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو ارشد العباد کو متحرک کیا گیا سب کو جمع کرنے کے لیے، تو پھر وہ ایک داغدار لوگوں کا ٹولہ جمع ہو جائے گا. وہ بھی جو ایک مسئلہ ہے، کیا کریں ابھی. بس یہ تو بڑا چاروں طرف سے گھر گئے جو شریف لوگ میں ہیں. سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پھر بھی اگر آزادانہ انتخابات ہوتے ہیں، فیئر انتخابات ہوتے ہیں، تو پھر جو بھی پارٹی آئے گی وہ ٹھپا مافیا نہیں ہوگی بلکہ وہ فیئر الیکشن کے ذریعے آئے گی نا. تو فیئر مینڈیٹ جو ہے وہ اصل میں ضرورت ہے. اگر ہم کوئی نہ کوئی اس میں چیزیں مینوورنگ کر کے کرتے ہیں نا تو وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر آگے جا کے نان پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں اور اس کا ملک کو نقصان ہوتا ہے. اب اس میں ہم 5 سال اب ایک تجربے میں ضائع کرتے ہیں، پھر 5 سال دوسرے تجربے میں ضائع کرتے ہیں. بھائی تو تجربے کا بنا رکھا نا، اس کو تو ہر طرح تجربہ اگر بڑھا دیتے، کبھی اس کو دے دیتے کبھی اس کو دے دیتے. پہلے اسٹیٹ کے 2 مخالف جماعتیں تھیں، ایک مخالف جماعت تھی جی ایس این کی موومنٹ جو تھی، اب 2 ہو گئی ہیں. اب ایک الطاف حسین بھی ہو گیا. اب یہ تجربے کی وجہ سے ہوا نا. وہی میں کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو مختلف قسم کے تجربات ہیں اس کی بجائے اگر ایک صحیح طریقے سے پبلک کو منتخب کرنے دیے جائیں اس کے نمائندے تو یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور دنیا بھر میں معاملات اسی طریقے سے ٹھیک ہوئے ہیں. پاکستان میں بھی یہی طریقہ آخر کار ان کو اختیار کرنا پڑے گا. جی میاں صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی ناظرین، مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب اس کو ذرا وائنڈ اپ کریں آپ. یہ سارے نہیں، معاملات مطلب یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں لے کریں. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ جو لوگ آزمائے لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن بہت کی ہے، اگر پھر ان کو دے دیں گے داغدار لوگوں کو، پھر کیا کریں گے آپ. میرے سمجھ میں تو نہیں آتا کہ یہ مسائل کا حل ہو سکتا ہے. میرے صاحب لیکن ایک آدمی برباد کر رہا ہے. نہیں، ڈاکٹر رشید برباد کا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ سب سے پیسے لیتا تھا. اس پہ تو آئیں گے ابھی ہم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں کہ یہ کراچی سے لے کے پشاور آخری کونے تک پاکستان کے گیس نہیں ہے. بھائی اب یہ مطلب یہ ہے کہ بس مینجمنٹ ہے کہ یہ گورنمنٹ اہل نہیں ہے رہ سکے. اب اس پہ تو یہ ووٹ آ گیا سب کا مشترکہ، یعنی سب لوگ یہ آخری آدمی زاہد صاحب جیسے آدمی، ہم جیسے آدمی آخری لوگ ہوتے ہیں جی، جو پورا ٹائم دینے کے بعد میں پھر بولتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اب اس کے بعد تو عمران صاحب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کم از کم حماد اظہر صاحب سے پوچھے تو جواب تو طلب کریں گے. حماد اظہر کو کون جانتا ہے؟ وہ ایک عمران کو جانتے ہیں، اور عمران جو ہے اس سے کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا ہے. وہ سمپلی اس کا تو یہ فارمولہ ہی غلط ہے. جب سیاست میں آپ آتے ہیں تو پہلا کام تو مشاورت ہوتی ہے، پہلا کام عوامی کانٹیکٹ ہوتا ہے. جی، وہ کہتا ہے جب میں ہار جاتا تھا تو میں ٹیلی فون بند کر دیتا تھا، لوگ مجھے چھیڑتے ہیں، اس لیے اب وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا، وہ صرف حکمرانی کر رہا. اب یہ ملک توڑنے کی باتیں ہیں، یہ اور تو کوئی بات نہیں ہے. ملک جیسے نہیں قائم رہتا. انشاءاللہ یہ ایسوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گا انشاءاللہ. اچھا میرے صاحب، ایک اور بات تھی شبر زیدی صاحب کی جو آپ نے بات کی، وہ اب دکھا دیتے ہیں. وہ ویڈیو دکھا دیں. شبر زیدی جو بات کی ٹیکنیکلی انہوں نے بھی کہا کہ صحیح کی، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے تھوڑا سا دائیں بائیں کیا. وہ دائیں بائیں کر لے لیکن بات تو اسے صحیح کیا. دکھا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو. یہ جو میرا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینٹیٹی جو ہے یہ بینکرپٹ ہے. پاکستان ایز اینٹیٹی بینکرپٹ ہے سر. اور یہ ہم جو بولتے ہیں اکاؤنٹنگ میں
یہ گوئنگ کنسرن نہیں ہے اس پوزیشن میں آج. مطلب ہم کہتے رہے کہ بہت اچھا ہے, بڑی اچھی چیزیں ہیں, بڑا اچھا ملک چل رہا ہے, بڑے بڑی کامیابی حاصل کر لی, ہم نے تبدیلی لے آئے ہم, مگر دس از رانگ. ان مائی ویو دا کنٹری از ایٹ دا مومنٹ بینکرپٹ اینڈ اٹ از ناٹ اے گوئنگ کنسرن. دا بیلنس جو آپ اس وقت اس کو اکاؤنٹنگ ٹرم میں بنائیں گے تو یہ کنٹری بینکرپٹ ہے. جب آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یار ٹھیک ہے یہ آج بینکرپسی پہ ہم چلے گئے ہیں اور اس کے آگے ہمیں چلنا ہے, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے اچھا چل رہا ہے جی, میں بڑا اچھا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ لے آؤں گا, وہ لے آؤں گا. یہ سب لوگوں کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں. جی مرزا صاحب, اس پہ نا بہت سے صحافی بڑے سیخ پائے ہیں جو تحریک انصاف کی بڑی سپورٹ کرتے ہیں. ایک نے تو ان کا نام بھی بگاڑ دیا, آپ چھوڑ دیجیے, آپ ایک نے ان کا نام بھی بگاڑ دیا. نہیں آپ کچھ بھی کریں, آپ دیکھیے بحث نہیں ہے. شبر زیدی شریف آدمی ہیں جی, اور بیسیکلی وہ جب وہ اس کو ایف بی آر کا چیف بنایا تو وہ اس کا وہ بیچارہ ان کا بدماشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. جی وہ شریف آدمی بالکل ٹھیک ہے, نہیں کر سکتا تھا. وہاں پہ بہت 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 طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ یہ بیچارہ شریف آدمی تھا, اس کی بات کون سنتا. اصلاحات کرنے میں وہ ناکام رہے, ویسے وہ بھی عمل نہیں کر پائے. بھائی عمل کرا ہی نہیں سکتا تھا یہ وہاں پہ. گورنمنٹ کو پیچھے ہونا چاہیے تھا. نہیں گورنمنٹ سپورٹ کے لیے بھائی وہ دیکھیے جب وزیر بنتا ہے تو اس میں خود طاقت ہوتی ہے. اب یہ تو بیچارہ ایک ٹیکنوکریٹ تھا نا. جی, ویسے اس میں جان ہی نہیں ہے کہ یہ کرتا تھا, یہ تو اپنی صلاحیت دینا چاہتا تھا, لیکن وہ صلاحیت لینے کو تیار نہیں تھا. جی ان کو نہیں لیا گیا, نہیں لیا گیا بس. اچھا میرے صاحب, یہ گوادر والا معاملہ تو یہ تو خوش اسلوبی سے طے ہو نہیں گیا. اچھا کیا, لیکن بھائی 31 دن کے دینے کے بعد میں کیا فائدہ ہوا. آپ 30 دن 31 دن آپ نے گزارے, آپ پہلے ہی مان لیتے اس کے مام میں کون سی غلط بات تھی. جی وہ کہتے صاحب ہمارے یہاں پر کوئی ہماری فشز کو کوئی اور لے جاتا ہے تو وہ بات غلط ہے, کیوں لے جاتا ہے. پھر وہ جو ہے بارڈر ٹریڈ جو ہوتی ہے اس میں جو ہے روزگار, لوگوں کا روزگار کی مانگ رہے ہیں, وہ ٹھیک بات ہے. وہاں پر سارے جو وہاں کے جو ادارے ہیں سارے ملوث ہیں اس کے اندر. یہ سب سے بڑا کام جو بھی آدمی بلوچستان میں جاتا ہے وہ بہت بڑا مالدار ہو کے واپس آتا ہے, کوئی بھی ہو, کسی بھی ادارے کا آدمی ہو, وہ وہاں پر جو ہے سب مال بنانے جاتے ہیں. آپ نے وہ دیکھا وہ ٹرالر, اس کا جال ہی ایسا ہے کہ ہر چیز سمٹ کر آ جائے اس کے اندر, چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی. نہیں تو وہ اب نکالیں گے نا ان کو, پھر یہ لوگ اپنے اپنے ذریعے سے. ظاہر ہے کہ وہ گوادر کا تو ایک چھوٹی سی بستی ہے, 5-6 ہزار آدمی کی بستی تھی. ہم جا کے ملے تھے وہاں پر. جی وہ سب کہتے ہیں ہم تو بھائی ہم تو تیار ہیں, ہمیں کیا مسئلہ ہے. اب وہاں پہ کوئی آدمی آ رہا ہے تو ان کو بھگائے ہیں لوگ. جی باہر کے ملک کے آ رہے ہیں لوگ باغ, جی ان کو بھگا دیں, ان کے جا کے ایک آدمی کو نشانہ بنایا, بھاگ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جی پھر صاحب اگلے موضوع کی طرف آ جائیں. یہ بلدیاتی نظام کے بارے میں تو سب کی رائے یہ ہے کہ بہرحال اس میں تو میں ایک جاوید چودھری نے ایک جو ایکسپریس میں اپنے ایک لکھتے ہیں, اس نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں اردو اسپیکنگ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لوگ سارے جو تھے وہ مہذب لوگ تھے. جی سارے جو ہے بہت ہی زیادہ تہذیب یافتہ تھے اور بڑے قانون کے پابند رہنے والے لوگ تھے. جی لیکن ان کے ساتھ میں کوٹا سسٹم کی وجہ سے جو زیادتی ہوئی, اس کے بعد میں الطاف حسین پیدا ہوا, اور اب بھی اگر یہی حال رہا تو پھر ایک اور الطاف حسین پیدا ہو جائے گا, پھر ایک اور الطاف حسین پیدا ہو جائے گا. یہ تو اب جو یہ بات اب اس میں سعید غنی صاحب یہ کہتے ہیں, الٹی بات کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے, ہم اتنی ایم کیو ایم کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے, ایک بالکل جو سیاسی طریقہ اختیار کیا. جی ہمیں بھی بلایا تھا تو ہم تو نہیں گئے, لیکن ہم نے کہا بھائی ہم تو کسی پارٹی کے نہیں ہیں, تو آپ ملٹی پارٹیز کر رہے ہیں, ہمیں تو ہم جائیں گے بھی نہیں آپ کے ساتھ میں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کوئی آپ سے خون خرابے کی بات نہیں کی, وہ صرف آپ کے ایک جنرل بات کی انہوں نے. اور انہوں نے جب وہ وہاں پر جو قراردادیں پاس کی ہیں وہ ٹھیک قراردادیں پاس کی ہیں کہ صاحب یہ جو آپ نے بل پاس کیا یہ بالکل غیر قانونی ہے, یہ تمام اختیارات چھین لیتا ہے. ایک آدمی کو آپ نے بنا کے بٹھا دیا اور کہا کہ صاحب شہر کو سنبھالیں, اور اس کے بعد پیسے نہیں ہیں, پیسے سارے وہ دے گا. آپ نے صحت ان سے لے لی, تعلیم ان سے لے لیا, آپ نے اس سے روزگار لے لیا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا برطانیہ کے اندر سارا نظام دیکھ لیں, وہ سارا نظام برطانیہ کے پاس ہے. بچہ اسکول نہیں جائے گا, صحت بھی اگر آپ خراب ہے آپ کی, تو آپ فوری طور پر آ کے لوکل جو وہاں بلدیہ کا ان کو فون کریں, وہ آپ کو لے جائیں گے, آپ کو ساری مدد دیں گے آپ کو جو ضرورت ہوگی. آپ کی صحت کی ان کی ذمہ داری ہے, نوکری کی ان کی ذمہ داری ہے, آپ کے بچے کی پڑھائی کی ان کی ذمہ داری ہے. آپ کا بچہ پڑھنے جا رہا ہے, آپ کے گھر میں پہنچیں گے آپ کا بچہ پڑھنے کیوں نہیں جا رہا. تو اب آپ یہاں پر تو یہ حال کر رہے ہیں کہ سب چیزیں وہ اپنے کنٹرول میں لے کر, اور وہاں پر سارے نااہل لوگوں کو لاڑکانے سے لا کر یہاں پر آپ کو ڈائریکٹر ایجوکیشن لگا رہے ہیں ہر جگہ پر. آپ کے بلدیہ کے جو سارے اسکول واپس لے لیے جو بلدیہ نے خود بنائے تھے, وہ بھی آپ نے لے لیے سندھ گورنمنٹ نے. تو اب تو بھائی اگر خون خراب ہے تو
سعید غنی صاحب آپ کی پارٹی کرانا چاہتی ہے، یہ تو اب ایم کیو ایم تو نہیں چاہتی اس وقت، ہم تو ایم کیو ایم کے بہت مخالف ہیں، تھے اب تو نہیں ہے، اس لیے کہ تم خون خرابہ کر چاہتے ہو اب تو سیدھی بات ہے. آپ سوال یہ ہے کہ آپ میرے خیال میں ایبسولوٹ پاور چاہتے ہو، تو وہ ایبسولوٹ پاور آپ کو نہیں ملے گا. اب اس میں خون خرابہ ہو یا جو احتجاج ہو یا شہر بند ہو. جی اچھا شہر بند بھی ہوتا ہے تو انہیں کوئی پرابلم، جو وڈیرے ہیں ان کو پرابلم نہیں ہے. جی ایک ویڈیو دیکھ لیں آپ اس کی، ہمارے جو اسپیکر سندھ اسمبلی ہے وہ اپنی بڑی بڑی گنیں دکھا رہا ہے کہ میرے پاس گنوں کا شوق ہے، اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں جاتی کے اندر، جو بھوکے مر رہے ہیں بیچارے پڑے ہیں لوگ اور ہر جگہ پر، اور یہ شوق کرتے ہیں. غربت تو ہے بہت ہے اور اس پہ کوئی توجہ نہیں تو یہ گن دکھا رہا ہے، یہ آپ دکھا دیں ایک ویڈیو کلپ ہے، ان کے وہ ویڈیو چل رہی ہے وہ تو وہ نہیں ویڈیو باقاعدہ دکھائیں اسے آپ. وہ بتا رہا ہے کہ یہ 25 لاکھ کی ہے، یہ 1 کروڑ میں ملے گی، یہ پرانی ہے. اچھا ان کے جو شوق ہے وہ دکھا دیتے وہ دکھا دیجیے. اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ قیمت سر آج کل تو یہ بناتے نہیں ہیں، دیز آر آل پرائس لیس گنز. پھر بھی اندازاً میرا خیال ہے 40-50 لاکھ سے کم نہیں ہے. اور اگر ہالینڈ اینڈ ہالینڈ آپ خریدیں گے، آپ بنوائیں گے تو دیٹ گوز ٹو 1.5 کروڑ روپیہ، 2 کروڑ روپے کی وہ ہالینڈ اینڈ ہالینڈ بھی ہے آپ کے پاس؟ ہالینڈ اینڈ ہالینڈ بھی ہے، اور تو اس میں جاتا ہے. دس از 300 میگنم. اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ آئی وڈ سے اباؤٹ 20-25 لاکھ روپے کی ونچسٹر ہالینڈ اینڈ ہالینڈ. یہ ہالینڈ اینڈ ہالینڈ والے رائفلز بہت کم بناتے ہیں. دس از اے ریئر رائفل. اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیز آر پرائس لیس گنز، یہ پرانی ہے ساری. اب جیسے 1 کروڑ سے کم میں تو کوئی آپ کو اچھی نیم برانڈ گن نہیں ملے گی. آئی ٹیک دس ایز اے آرٹ آلسو. جی میرے صاحب ظاہر ہے جب پیسہ فراوانی سے آ رہا ہے اور بغیر لوٹ رہے ہیں بس، محنت کے آ رہا ہے، کوئی بات پھر نہیں. ایسے ہی ہوگا. جماعت اسلامی کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں صرف نعمت اللہ خان صاحب نے تو بہت کام کیا. وہاں پر بھی ایک ویڈیو ہمارے پاس ہے، جو بل بورڈ تھے، جیسے اب یہ پل بنا ہے آپ کا جو ایف ٹی سی کا، جی یہ کیسے بنا؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بل بورڈ جو تھے یہ سب سندھ کے وزیر چلاتے تھے، جی کے پیسے وہ لیتے تھے. تو ہم نے ان کے سارے رات بھر جا کر ان کو ہٹایا، اور پھر اس کے بعد میں پیسے سے ایف ٹی سی کا بل اسی پیسے سے بنا دیا، پل کی تعمیر ہوگی. تعمیر کر دی. اب پورے بلدیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلدیہ کے جو 42 بلین کا بجٹ تھا، اب 37 کر دیا ہے، تو اب کیسے کام چلے گا؟ میں نے 22 کیا، کتنا کیا؟ اور 42 بلین تھا تو پہلے تھا، ہاں اب تو اور بڑھنا چاہیے. بنا چاہیے. بھارت اب دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ اب پھر وہی بات آ گئی کہ یہ جو ایم کیو ایم کا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے. اب جو لوگوں کو بھی کر رہے ہیں، اب برحال دیکھو جو بھی ان کی قسمت ہے بھائی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ان کا یہی کام ہے تو یہی کریں گے بھائی. اب دیکھیں وہ ان کے ٹیلی فون پہ رابطے ہو رہے ہیں، یہاں سے لوگ نہیں کریں بھائی، رابطے کرنے کا ہر ایک کو حق ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. نہیں حق تو ہے، لیکن اگر کوئی لوٹ مار کر کے گیا ہوا ہے تو اس سے تو پہلے وہ چیزوں کا پوچھا جائے بھائی. تو اب سوال یہ ہے کہ جو لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں وہ کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ ہاں ان کا تو نظام وہی بھی چل رہا ہے. وہی ان کا وہی نظام ہے، ان کے لیے سوٹیبل وہی آدمی ہے. لیکن پھر میرے صاحب اگر پاکستان کے مفاد میں بات کریں گے، عوام کے مفاد میں بات کریں گے، تو پھر لوگوں کو، اداروں کو پوچھنا بھی چاہیے. یہ ادارے بیچارے اب کہاں تک رہے، تھک گئے ہیں بیچارے ادارے بھی. مسلسل ہر چیز اداروں پہ آ جاتی ہے، ہر چیز آپ کے جو گھما پھرا کے اداروں پہ آ جاتی ہے کہ وہی چلائے. ملک میں سیلاب آئے تو وہ کام کریں، ملک کے اندر بدامنی ہو تو وہ نہیں منٹے ہیں ملک، اور پھر رسوا بھی سب کرتے ہیں اس کو. اور پھر کہتے بھی ہیں، یعنی آپ بدنامی ان کو کر رہے ہیں کس بات پر؟ کہ صاحب عمران کو نکال کے ہمیں حکومت دے دو. جی اور وہ پھر بلیک میل ہو جاتے ہیں بیچارے کہ اچھا جی آپ کو دے دیتے ہیں، ہمیں بدنام مت کرو. یہی ہو رہا ہے ابھی جو سارے خبریں گرم ہیں سب جگہ پر. اعتزاز حسن یہ بات ریکارڈ پہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ان کا معاہدہ ہو چکا ہے. اصل میں بیانیہ میں تھوڑی سی لچک آئی ہے نا، انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں. اب نہیں، ابھی اس میں وزیر اعظم کے دور میں 3 آدمی شامل ہوئے نا. ایک تو وہ شامل ہے شاہد خاقان عباسی، ایک ہے محترمہ مریم نواشی صاحب. وہ تو جب تک نااہلی ختم نہیں ہوگی تو ممکن نہیں ہے. بھائی آپ دیکھیے کتنی، اگر آپ عدلیہ کو بھی دیکھیں تو کبھی دنیا کے اندر تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ مجرم کو جو ہے آپ لنڈن بھیج دیں؟ وہ اس وقت تو میرے صاحب جو رپورٹ جاری تھی میڈیکل بھائی آپ جو کچھ بھی ہو، اس پہ فیصلہ ہوا نا، جو بھی ہو آپ. اچھا عدلیہ نے نہیں بھیجا ہے، عدلیہ نے حکومت سے کہا، عدلیہ نے کہا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بھائی ٹھیک ہے، حکومت دباؤ میں آئی. بھائی جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک وہ بیٹھا وہ بیٹی کو نہیں بھیجا، اس کی وجہ سے پھر وہ تحریک چلا رہے ہیں، اور بیٹی صاحب میں جو منہ میں آ رہا ہے وہ بولتی چلی جاتی ہیں. آج کل ویسے آج کل تو نہیں، ابھی تو آج کل وہ تو آج کل دلہن بنی ہوئی ہے نا آج کل. تو
वो बहरहाल उनको मुबारकबाद, उनके बेटे की शादी। जी मुबारक हो जी भाई। जी जी, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी। नाज़रीन, मकसदा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब आप जो वीडियो की बात कर रहे थे ना FTC के पुल की, जी वो उनके जो फॉर्मर वो थे, नाजिम थे जाहिद सही साहब, एक टाउन के, वो जाहिद सही साहब, तो वो फरमा रहे हैं, वो दिखाते हैं अपने नाज़रीन। दिखा दीजिए। नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम ने बुलाया, उन्होंने बुला के कहा कि मैं तुम्हें आउटडोर एडवर्टाइजिंग दे रहा हूँ, यानी आउटडोर एडवर्टाइजिंग जितनी कराची में बिल बोर्ड्स लगे थे वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और मुझे हर साल एक फ्लाई ओवर चाहिए आउटडोर एडवर्टाइजिंग से। कुल आउटडोर एडवर्टाइजिंग से पैसे जमा होते थे 2.25 करोड़ रुपए। पहले साल जब हमने कलेक्शन की तो पता चला कि ये फ़लाँ सूबाई वज़ीर के इतने 45 बोर्ड लगे हुए हैं जिसके वो कोई पैसे नहीं देता, रिकॉर्ड में नहीं है, और वो लाखों के बेच देता है। और हमने जाके उस वक्त पता नहीं, अब तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि हमने क्या किया था कि रातों रात जाके सारे बोर्ड काटे, पूरी क्रेनें लेके गए और तोड़ के फेंक दिए बोर्ड्स, और उनके वज़ीर आए और एक हंगामा हुआ। लेकिन पता नहीं अल्लाह ने हिम्मत दी थी, खड़े रहे। अब तो लगता है कि ज़िंदा कैसे हैं उसके वक्त के बाद ये पता नहीं, लेकिन बहरहाल वो सारे काम हुए। और पहले साल 2.25 करोड़ से 25 करोड़ रुपए हमारे पास आउटडोर एडवर्टाइजिंग से आए। उस 25 करोड़ रुपए का हमने कहा खान साहब ये अब आ गया तो आपका FTC का फ्लाईओवर बना। फिर अगले साल फिर 25 करोड़ रुपए आउटडोर एडवर्टाइजिंग से। हर डिपार्टमेंट पे एक एक हमारा कारकुन लगा हुआ था, और बजट मल्टीप्लाई हुआ, और 4.5 अरब रुपए का बजट जो है वो 42 अरब रुपए का बजट हो गया। जी मेरे साहब, इस अच्छा मौजू ये पे आप ये देखिए, अब आ जाएं, ये अब आज ये तहरीक तालिबान का गाजी यूनिट बना दिया है उन्होंने, और वो जो है जो कोशिश कर रहे थे हमारे जो वहाँ के वज़ीर दाखिला साहब, वो फेल हो गया है। उन्होंने अपना बरेत भी कह दिया कि साहब हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं TTP से। जी, लेकिन फिर वो हमले तो वहीं से हो रहे हैं, कमांड वहीं से आ रही है। तो अब ये आप उन्होंने अब टांक की पोलियो टीम पर हमला हुआ, उसमें मज़ीद कार्रवाई का टास्क भी दिया गया उनको। अब ये है कि बहरहाल एक बड़े मुश्किल के मामला है, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। जो हाइब्रिड वार है, 5th जनरेशन वार का तरीका यही होता है कि आपको माशी तौर पर दबा लिया है, आपको इधर से कहीं पर मैंने जमात इस्लामी को भी देखी, वहाँ पर अब कर रहे हैं जो आसानी का मसला था, गवर्नर का कोई बड़ा मसला नहीं था, जी, वैसे ही हल हो जाता। तो बजाय इसके कि वहाँ मज़ारे किए हैं, 31 रोज़ तो बैठे रहे हैं। तो बड़ी सारी दुनिया में ख़बरें चल रही हैं, इंडिया में इतनी ख़बरें चल रही हैं जिसको हद नहीं कि साहब वो किसान तहरीक अब मुकाबला कर रहे हैं कि वहाँ जो किसान तहरीक थी वही हो। अभी अपनी खैर मनाए देवबंद की, उसके खिलाफ आ गया अब मामला। देवबंद का जो नहीं, वो बात यूँ नहीं है, वो देवबंद भाई वो बात नहीं है, वो मैंने मुसलमान नहीं कर रहे, वो तो हिंदू कर रहे हैं ना। जी, मुसलमान तो हर जगह पिट रहा है ना। अब देवबंद भी पिटेगा तो फिर मुसलमान ही पिटेगा। हम तो उनको जगाना चाहते थे, हमने जो भी तंज मज़ाक के तीर उनको फेंके हैं वो सिर्फ उनको जगाने के लिए फेंके, हमसे उनको नाराज़गी थोड़ी है। और अगर अब नहीं जागे तो फिर मुश्किल हाँ हो नहीं, जाएगी। फिर नहीं जागे तो जी। फिर तो नाम भी नहीं होगा आपका जो है। जी, अच्छा मेरे साहब, एक अच्छी बात ये आई है कि अमेरिका की तरफ से एतराफ़ किया गया कि भाई हमने एतराफ़ का देखिए, ये भी हाइब्रिड प्लान का हिस्सा है कि आपको मरने में नहीं दें और आपकी तारीफ़ करते रहें, और आपको FAT से तो नहीं निकाल रहे हैं, आपको बदमुआ करके रखे बस। अदमुआ करके रखा हुआ है आपको, ताकि आप में जान कुछ नहीं हो। तो अब ये सूरत हाल है। तो अब दूसरी बात ये है कि नेस्ले टावर के बाद मक्का लेकिन टावर, साहब एक बात और कर लेना, आर्मी चीफ ने जो यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से जो बातचीत की है, वो यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे से बात की है, और जो अब ब्रिटिश के जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं उनको मुबारकबाद भी दी है। जी, वो भाई जो आर्मी चीफ तो बेचारा अपने से बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन अब मसला ये है कि इमरान खान साहब को यानी हिलते जुलते नहीं हैं किसी तरह से। फैसला तो इसको करने ना, बेचारे उनको तो नहीं करना ना। अब वो कहाँ तक इसको बर्दाश्त करे बेचारे गरीब। अब हद हो गई यार। अब अगर 3.25 साल 3.5 सवा 3 नहीं एनफ यार, कोई बात है तो फिर खुद सोच, फिर फैसला करना चाहिए कि भाई अब क्या किया जाए। नहीं तो वो क्या करे बेचारा। अभी मतलब है कि अब और मुसीबत ले, एक पहले मुस्लिम लीग बढ़ी है, मुस्लिम लीग को दे दो मुसीबत, और अब ये लोग भी खिलाफ हो जाएंगे। नहीं तो अगर तहरीक अदम एतमाद आती है वो न्यूट्रल हो जाए, फिर वो फैसला हो जाएगा। नहीं तहरीक अदम आता, हाँ तो वहाँ भी मसला ये है ना कि अब देखिए वहाँ लड़ाई शुरू हो गई है अब मुस्लिम लीग में और पीपल पार्टी में, जी, पूरे पंजाब के अंदर। अब पंजाब में जहाँ वोट 133 का जो हल्का जीता है इन्होंने, जी, वहाँ पर पहले इनके 5000 वोट थे, अब जी। 23,000 वोट, 33,000 वोट आए। कितने आए? ज़्यादा हज़ार नहीं, का। पीपल्स पार्टी के कोई 13,000 वोट आए। हाँ तो बढ़ गए ना भाई। जी, बढ़ गए। 5000 से बढ़े 6। तो अब इस तरह से वो लोग वहाँ पर, वो हर एक आदमी बनना चाहता है कि वज़ीर आज़म हम बने। लेकिन अभी भी तीसरा नंबर आया है, दूसरा नंबर PTI का ही रहा।
بھائی ٹھیک ہے لیکن اس کا ووٹ تو بڑھ رہا ہے نا. ہاں بالکل. اچھا میرے صاحب 1 منٹ رہ گیا, یہ آ جائیں, یہ نسلر ٹاور کے بعد نسلر ٹاور کے ابھی نسلر ٹاور گرا نہیں ہے کہ مکہ ٹاور ہے, مکہ ٹیرس ہے, اور پھر اس کے بعد میں بھائی بہت چیف صاحب, یہ جو چیف جسٹس صاحب, یہ تو بہت شہر میں ایک جال بچھا ہوا ہے, کس کس کی بلڈنگ گرائیں گے آپ کو. ایک فہرست جاری کر دی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے, اب ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ پروجیکٹ پارٹی کے دیکھو نا, سب سے بڑی بات تو یہ ہے 19 پروجیکٹ کی فہرست جاری کی, انہوں نے کہا یہ جو ہے سب غیر قانونی ہے. بھائی سارے کے سارے پہلے وہاں کہاں پر تھے؟ جیسے جوئے کا اڈا ہوتا ہے نا, جی اس کی حفاظت کے لیے کتنی سیکورٹی ہوتی ہے, جی اسی طرح سے اس کی آپ کی جو سیکورٹی کے لیے اتنے گارڈ وہاں رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں پر تو لین دین ہوتا ہے. مٹھائی کے ڈبوں میں تو وہ لوگ پیسے لے کے جاتے ہیں, جی. اور وہ جا کے وہاں بیٹھتا ہے پیسے, اور ہر ایک آدمی پیسے اب لیتا یہ ہے. سسٹم جب تک رہے گا تو سارے کے سارے انہوں نے بلا کے بھر دیے ہیں, ایک لسانی علاقہ بنا کے رکھ دیا, اس کا لوٹ مار کا. ان کو اس لیے لا کے بٹھایا گیا کہ مال بناؤ ہاں, اور لوٹ کے چلے جاؤ, کراچی تو ان کا رہے گا نہیں. ہاں, اور نسلر ٹاور جیسی عمارتیں بنواتے رہو, بنا دو بھیا. بعد میں لوگ بھگتیں گے. جی. تو ایسے کا اجلاس پر ہم یعنی وزیر خارجہ 18 دسمبر کو اسلام آباد آئیں گے سارے, میں نے سعودی وزیر خارجہ اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ, جی خصوصی اجلاس سعودی عرب کی دعوت بلایا جا رہا ہے, اور یہ ہم اس پہ کل گفتگو کریں گے. جی بالکل. وقت ختم ہوا آج کے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.